نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی ترجمہ اور تفسیر کی کلاس جو چل رہی ہے، آج کا جو سبق ہے وہ آیت نمبر 82 اور 83 پہ ہے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاق پکا وعدہ بنی اسرائیل سے لا تعبدون نہ تم عبادت کرنا الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ کی۔ جتنی بھی پہلے امتیں آئی ہیں تو اللہ رب العزت نے سب کو جو سب سے پہلا حکم دیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو پوجنا نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ اقرار اللہ رب العزت نے سب امتوں سے لیا ہے، اور تورات اور انجیل اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی طرح ان بنی اسرائیلیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، لیکن یہودیوں نے بھی اس وعدے کو توڑا اور حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی جو تھے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ رب العزت کے تصرفات میں اور اللہ تعالیٰ کے کاموں میں فیصلوں میں یہ شریک ہے۔ ظاہر ہے ایک بیٹا باپ کے کاموں میں شریک ہوتا ہے۔ عیسائیوں نے بھی اس وعدے کو توڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے شریک ہیں، حالانکہ اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا ان سے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ اور ماں باپ کے ساتھ احساناً حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، یہ بھی اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ لیا تھا۔ اور قرآن کریم میں جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، تو ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ایک انسان کے لیے رشتوں میں سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے پہلے نمبر پہ جو رشتہ آتا ہے کہ جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے وہ ماں باپ ہیں۔ ماں باپ اولاد کو دنیا میں لانے کا ذریعہ، ان کی پرورش کا ذریعہ، ان کو اچھا انسان بنانے کا ذریعہ، اور پھر انہیں آگے کسی مقام پر کھڑا کرتے ہیں اس کا ذریعہ۔ بہت سارے ماں باپ کے احسانات اولاد پہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے اور عرض کی تھی کہ میں نے اپنی والدہ کو بہت دور سے، یعنی اپنے علاقے سے وہ آئے اور کندھوں پہ اٹھا کے اپنی والدہ کو لائے، اور نبی علیہ السلام سے یہ واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ اسی طرح کندھوں پر سوار کر کے ہی میں نے ان کو حج کرایا۔ ظاہر ہے حج کا ایک ایک رکن مشکل ترین ہے اور لمبے سفر ہیں، تو عرض کرنے لگے کہ یہ عمل میں نے کیا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے اور ایک موقع پر تمہاری ماں نے جو تکلیف سے اف کی تھی، تم نے تو اس کا بھی حق ابھی تک ادا نہیں کیا۔ تو ماں باپ انسان کے لیے بہت بڑے محسن ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے۔ جو اولاد
ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، یعنی ان کا خیال رکھتی ہے، ان کی عزت کرتی ہے، ان کی بات مانتی ہے، ان کے کام آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس اولاد کے دونوں جہان بنا دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت اویس قرنی، وہ قرن قبیلے کے تھے، اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیادہ عرصہ رہ نہیں سکے۔ ایک بار ملاقات کے لیے آئے تھے تو ملاقات بھی نہ ہو سکی اور جلد واپس چلے گئے کیونکہ ماں اکیلی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی خدمت کی وجہ سے ان کا اتنا اونچا مقام بیان فرمایا اور فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی اویس سے ملے، جس کی بھی ملاقات اویس سے ہو، وہ اپنے لیے ان سے دعا کروائے۔ اور پھر اکابرین صحابہ ان سے دعا کرواتے تھے۔ حضرت عمر نے تو باقاعدہ ایک بار جب یہ عمرے کے لیے تشریف لائے یا حج کے لیے تشریف لائے تو ان کو دعا کا کہا، اور وہ حیران ہوئے کہ آپ تو صحابی رسول علیہ السلام ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے چہرے کا دیدار نصیب کیا، اور پھر اب آپ امت کے امیر بھی ہیں، امیر المؤمنین بھی ہیں، تو آپ مجھ سے دعا کا کہہ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ سے ملاقات ہو تو آپ سے دعا کرائیں۔ تو والدین کی خدمت جو ہے، اچھا سلوک جو ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے اور انسان کو بڑا اونچا مقام دیتی ہے، دلاتی ہے۔ ماں باپ کی حسن سلوک میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ جب اولاد بڑی ہو جائے تو والد اگر جاب وغیرہ کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، اور اولاد پڑھ لکھ کر فارغ ہو گئی ہے، تو اب خود اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے ان کو کہے کہ اب آپ آرام کریں، آپ نے بہت کما لیا، اب ہم آپ کے کام آئیں گے، ہم آپ کے لیے کمائیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ کمائی کرتے ہوئے کبھی بھی والدین کو مانگنا نہ پڑے، والدین کے کہے بغیر ہی چپکے سے ان کی جیب میں، ان کے پرس میں ان کی ضرورت کے پیسے ڈال دیے جائیں۔ یہ بھی حسن سلوک میں آتا ہے، اچھے سلوک میں آتا ہے۔ یہ نہیں کہ ماں باپ ایک ایک روپے پیسے کو ترستے رہیں۔ جیسے انہوں نے بچپن میں یہ سوچ کر کہ جیسے بچپن میں میری طلب اور مانگ سے پہلے ہی میری ضروریات میرے ماں باپ پوری کرتے تھے، آج مجھے بھی ویسی ہی کرنی ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ جو ہر جگہ ہر آن انسان کو دیکھ رہا ہے، جب کل یہ اولاد ماں باپ کی جگہ پر آئے گی تو ان کے ساتھ بھی ان کی اولاد یہی سلوک کرے گی۔ اور جب بیٹی بڑی ہو جائے اور وہ کام کاج کے لائق ہو جائے تو اپنی والدہ سے کہے کہ آپ نے بہت کر لیا، اب مجھے آپ سے سیکھنا ہے اور میں نے آپ کا ہاتھ بٹانا ہے، آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے۔ بلکہ اچھی اولاد کی یہ نشانی ہے کہ بڑھ چڑھ کے گھریلو کام خود اپنے ہاتھوں سے نپٹائیں اور کریں، اور اپنی والدہ کو فارغ کر کے بٹھا دیں اور کہیں آپ نے بہت کر لیا ہے، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو ہم کریں گے۔ اور تاکہ ماں کو وقت ملے وہ اپنی عبادات کرے۔ ظاہر ہے بچوں کی پرورش میں انہوں نے کوئی نماز روزہ اچھے سے نہیں کیا تھا، ہر وقت مصروف رہتی تھی۔ آج جب اولاد بڑی ہو گئی، بیٹی بڑی ہو گئی ہے، تو بیٹی کا یہ حق ہے کہ ماں کو فارغ کر دیں، انہیں آرام دیں، انہیں سکون دیں، ان کے سارے کام اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ بیٹی جب ماں بنے گی تو اللہ رب العزت اس سے بھی بہترین اولاد اسے عطا کریں گے
جو اس سے بھی زیادہ اس کا دل ٹھنڈا اور آنکھیں ٹھنڈی کرے گی، آج جیسے یہ اپنی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی کر رہی ہے۔ تو اپنی والدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹانا اور ان کو فارغ کر دینا کاموں سے، تاکہ وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنی گزری ہوئی عمر میں جو کام کم ہو گئے تھے، عبادات کم کر لی تھی، بچوں کو پالتے پالتے کچھ نمازیں رہ گئی، روزے رہ گئے، تلاوت نہ کر سکی، کچھ سیکھ نہ سکی، تو آج والدہ کو جب فارغ کر دیا تو والدہ تاکہ یہ کام، امی یہ کام کر سکے، تو یہ بھی اس نے سلوک میں آتا ہے۔ اور پھر جب ظاہر ہے بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اپنے گھر بن جاتے ہیں، تو اپنے گھر بننے کے باوجود اپنے ماں باپ کی خدمت کو اپنی ذمہ داری جاننا اور خوش اسلوبی کے ساتھ کرنا، یہ سوچ کر کہ میں اپنے گھر میں کتنے بڑے بڑے کام کر لیتی ہوں، کیا ہو گیا جو میں 2 پل کا کام اپنی ماں کا کر دوں یا اپنے ابو کا کر دوں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ گھر سارا انسان سنبھالتا ہے تو ماں باپ کی ایک چارپائی صحیح کرنے میں، ان کا 1-2 برتن دھو لینے میں کوئی طاقت نہیں صرف ہوتی، بلکہ یہ اتنی بڑی دولت ہوگی کہ کل جب آپ اس جگہ پر پہنچیں گے جہاں آپ کے ماں باپ ہیں اور آج وہ اٹھ نہیں سکتے یا چل پھر نہیں سکتے یا وہ کام نہیں کر سکتے، وہ اپنی صفائی ستھرائی اس طریقے سے نہیں کر سکتے جیسے وہ اپنی جوانی کی عمر میں کیا کرتے تھے، تو یہ ہے کہ آپ جب کام آئیں گے ان کے تو اللہ رب العزت اس کا بہترین بدل عطا کریں گے کہ کل کو آپ کی خدمت کے لیے بھی آپ کے اپنوں کو اللہ مقرر کریں کہ یہ بھی احسان میں داخل ہے۔ اور پھر ماں باپ اگر بزرگ ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، تو ماں باپ کے ادویات کا، دوائیوں کا خیال رکھنا، ان کے علاج معالجے کا خیال رکھنا بیٹی اور بیٹے دونوں کے اوپر فرض تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنے اوپر مقرر کر لیں گے تو یہ بہت زیادہ اللہ رب العزت اس کو ان کے لیے ذریعہ خوشحالی بنائے گا، کیونکہ ماں باپ پر کیا گیا روپیہ پیسہ جو خرچ اولاد کرتی ہے، چاہے وہ بیٹی کرے یا بیٹا، تو اللہ تعالیٰ اس کا ڈبل اور دگنا عطا کرتے ہیں۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ کئی بھائی تھے اور ان میں سے ایک بھائی نے، اور جائیداد بھی ماں باپ کی زیادہ تھی، تو ان میں سے ایک بھائی نے اپنے باقی بہن بھائیوں سے یہ مشورہ کیا کہ آپ جتنی جائیداد ہے وہ سب لے لیجئے اور مجھے ماں باپ کی خدمت دے دیجئے، میں صرف ان کی خدمت کروں گا۔ اور علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ ماں باپ اس عمر کو تھے کہ وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے، وہ بہت معذور تھے، اور پھر اس بیٹے نے جب اس خدمت کو اپنی ذمہ داری میں لیا اور خود اس خدمت کو نبھانا شروع کیا، اور پھر یہ ہے کہ وہ بیٹا خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کا یہ بدل عطا کیا کہ وہ بہن بھائی جنہوں نے بڑی ہی خوشی سے مال و دولت تقسیم کر کے لے لیا تھا اور بڑے خوش تھے کہ ہم ایک بہت بڑی ذمہ داری سے سبق دوش ہو گئے ہیں، ہمیں ظاہر ہے ماں باپ کی خدمت کرنا تو بہت مشکل ہے، جب وہ بزرگ ہو جاتے ہیں تو بچے ہو جاتے ہیں اور عادات بھی سخت ہو جاتی ہیں، اور گھر میں بعض اوقات بڑا ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے، یعنی ہر اولاد کی ایک سوچ ہوتی ہے، تو انہوں نے بڑی خوشی سے اپنا مال و دولت تقسیم کر لیا اور بڑے مزے سے رہنے لگ گئے، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف اپنا رہنے کا ایک چھوٹا سا گھر تھا، اور چھوٹا سا علماء فرماتے کہ اس کا کاروبار تھا، لیکن یہ اپنا جو کاروبار تھا اس کا طریقہ کار ایسا تھا کہ وہ اپنے کاروبار کو زیادہ وقت نہیں، اپنے والدین کو زیادہ وقت دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کے صدقے اس کے کاروبار میں اتنا نفع دیا کہ ایک وقت آیا بہت بڑے محل کا وہ مالک ہو گیا، اور بہت ساری گاڑیاں اس کے پورچ میں کھڑی رہتی تھی اور نوکر چاکر اس کے ہاں۔ تو وہ بہن بھائی جنہوں نے صرف مال و دولت آپس میں تقسیم کیا تھا، ان کا کیا ہوا کہ ان کے
کسی کو جوئے کی لت پڑ گئی، کسی نے کس طریقے سے اپنے مال کو ضائع کیا، یہاں تک کہ وہ سارے ہی جنہوں نے مال و دولت اپنے ہاں تقسیم کر کے خوش ہو گئے تھے، وہ سارے کے سارے بھکاری بن گئے، مانگنے والے بن گئے۔ اور یہ جو اس گھر میں ہی سب کو چھوڑ کے آیا تھا اور صرف ماں باپ کی دولت لے کر نکلا تھا، آج پورے ایریے میں یہ سب سے زیادہ امیر ہے۔ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بھی احسان میں آتا ہے، اور یہ بھی اللہ رب العزت اس کا بہترین بدل دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت جب ان ہستیوں کو اور رشتوں کو اپنے پاس بلا لے تو پھر جب زندہ ہوں تب بھی ان کے لیے دعائیں مانگنا ہر نماز میں، اور نماز کے بعد جب بھی کوئی آپ عمل کریں، کوئی بھی آپ ذکر اذکار کریں، کوئی بھی آپ کام کریں، تو اپنے ماں باپ کے لیے سب سے پہلے دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ وہ چاہے غریب تھے پر انہوں نے ہمارے ہاتھوں کو سنبھال کے رکھا، ہم نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، اور چاہے وہ جس طرح کے تھے ہمیں بڑا ہی امیر ترین بڑا کیا ہے۔ تو یا اللہ ہمارے والدین بھی آج بزرگ ہو گئے ہیں، بیمار ہو گئے، بوڑھے ہو گئے ہیں، کبھی کسی کے سامنے ان کے ہاتھ نہ پھیلے، کبھی ان کا آنسو نہ گال پہ اترے، ہاں کبھی روئے تو یا اللہ تیرے دروازے پر روئے۔ تو اس قسم کی دعائیں مانگنا بھی احسان میں داخل ہے۔ اور جب یہ دنیا سے پردہ کر جائیں، یہ چلے جائیں، تو ان کے لیے اچھے اعمال کر کے ان کے ثواب کے لیے کوئی نہ کوئی اچھا کام کرنا، جیسے کہ ایصال ثواب کے کتنے مواقع ہوتے ہیں کہ کوئی خود یعنی اچھی زندگی ایسی بنا لینا کہ ماں باپ کے لیے وہ اولاد صدقہ جاریہ بن جائے، یہ بھی احسان میں داخل ہے۔ اور پھر یہ بھی احسان میں داخل ہے کہ ماں باپ کو ثواب پہنچانے کی غرض سے اللہ کا گھر بنوا دینا، کوئی مسجد بنوا دینا، کوئی مدرسہ بنوا دینا، کہیں پر پانی کی ضرورت تھی وہاں کنواں یا نلکا کھدوا دینا، یا قبرستان کی جگہ لی جا رہی تھی اس میں حصہ ڈال دینا، یا کہیں پر کوئی پودا لگا دینا تاکہ گزرنے والے لوگ اس کے سائے میں بیٹھے اور آرام کریں گے، یا کہیں پر مسافر خانہ لوگ بنا رہے ہوں اس میں حصہ ڈال دینا، یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر لوگ گاڑی کا انتظار کرتے ہیں لیکن دھوپ میں یا سردی میں کھڑے رہتے ہیں، تو یہ ہے کہ وہاں پر چھاؤں کر دینا، کوئی ایسا کمرہ بنوا دینا تاکہ لوگ وہاں آرام سے بیٹھے۔ تو بہت ساری ایسی نیکی کے بہت سارے ایسے نیکی کے کام ہیں جو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر انسان بنوا سکتا ہے۔ اور یہ ہے کہ ہر انسان کے 3 ماں باپ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ماں باپ ہوتے ہیں جنہوں نے جنم دیا، جن سے انسان پیدا ہوا، اور ایک وہ ماں باپ ہوتے ہیں جنہوں نے اسے علم دیا جس سے وہ ایک اچھا انسان اور قابل انسان بنا، اور ایک وہ ماں باپ ہوتے ہیں کہ بیٹی بیاہ کر شادی ہو کر جس گھر میں جاتی ہے تو وہ ساس سسر، یا لڑکا جہاں سے شادی کرتا ہے تو وہ ساس سسر، چاہے رشتہ ان کے ساتھ وہ نہ ہو لیکن اب رشتہ بن گیا ہے اور اب وہ ماں باپ ہیں۔ اور دونوں ان تینوں طرح کے ماں باپ کے ساتھ حلالی اور بہترین اور نیک اولاد کی نشانی یہ ہے کہ بہترین سے بہترین تک، بہترین سے بہترین حسن سلوک کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ قرض چھوڑیں گے نہیں۔ جب یہ ساس سسر بنیں گے یا جب یہ ماں باپ بنیں گے اولادیں، یا اگر یہ ٹیچر بن گئے تو اللہ رب العزت اسی طریقے سے استاد ہوئے تو اللہ ایسی بہترین شاگرد عطا کریں گے، اور اگر یہ ساس سسر بنے تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ مخلصین بہو یا مخلص داماد عطا کریں گے، اور اگر یہ والدین بنے تو انہیں بہترین اولاد عطا کریں گے۔ یہ قرض رہتے نہیں ہیں، اللہ رب العزت ان کو عطا کرتے ہیں، یہ قرض ضرور اتارتے ہیں، اور یہ احسان میں داخل ہے یہ ساری باتیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے تو حسن سلوک کو بیان فرماتے ہوئے یہاں تک کہا
کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو، ان کے سامنے ہوں نہ کرو، اپنے ماں باپ کے سامنے یعنی غصہ نہ کرو۔ کتنے ہی بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں، تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو اتنا عالی شان مقام کیسے ملا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے ماں باپ کے جوتوں کا ادب کرتے تھے، یعنی کبھی اپنے پاؤں سے اپنے ماں باپ کے جوتوں کو نہیں ہلایا۔ حرکت یہ ہوتا ہے نا، آپ کمرے میں داخل ہوئے، آپ کے ماں باپ، اور ماں باپ تین طرح کے ہیں، ان ماں باپ کے وہاں جوتے پڑے ہیں تو کیا ہے کہ آپ نیچے نہیں ہو سکتے، آپ نے جلدی سے سائڈ پہ اپنے پاؤں سے کیا، تو یہ بھی بے ادبی میں شامل ہوتا ہے۔ ادب کا تقاضا کیا ہے؟ کیونکہ ماں باپ کے پاؤں سے وہ جوتے جڑے ہوئے ہیں، ماں باپ پہنتے ہیں، تو اولیاء کرام نے فرمایا کہ آج جو اللہ نے ہمیں مقام دیا ہے وہ ماں باپ کے جوتوں کو سیدھا کرنے کی وجہ سے اور ان کے جوتوں کا ادب کرنے کی وجہ سے۔ اور ماں باپ کے جسم سے جڑا جو لباس ہوتا ہے اس کا بھی ادب بہت ضروری ہے۔ کتنے ہی اولیاء کرام نے یہ بتایا، اور کتنی ہی ولیاں ایسی دنیا سے گزری ہیں کہ جو یہ بتاتی تھی کہ اللہ نے جو انہیں مقام دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا جو لباس تھا جب وہ دھوتی تھی یا اس کو سیٹ کر کے رکھتی تھی تو ان کے کپڑوں کا اس قدر ادب کرتی تھی کہ ان کے کپڑوں کو اوپر رکھنا اور اپنے کپڑوں کو نیچے رکھنا، اور ان کے کپڑوں کو پہلے سنوارنا اور دھونا اور باقیوں کے کپڑوں کو بعد میں سنوارنا اور دھونا، اس ادب کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ اتنا اونچا مقام دیا۔ بلکہ ایک ولی کے بارے میں آتا ہے، ایک خاتون اولیاء کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت اونچا رتبہ دیا اور انہیں بڑی نیک صالح اللہ نے اولاد دی، تو وہ کہا کرتی تھی کہ میں نے زندگی میں کبھی اپنے ماں باپ کے لباس کو پھینکا نہیں۔ ہوتا ہے نا، جب آپ کپڑے رکھ رہے ہوتے ہیں تو آج کل تو دھونا آسان ہے نا، آپ مشین میں ڈالتے ہیں اور دھل جاتے ہیں، تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے کبھی بھی اپنے ماں باپ کے لباس کو زور سے نہیں رکھا، بڑے ادب اور آرام سے رکھا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا صلہ یہ دیا کہ میری اتنی نیک اولاد ہے، اور اللہ نے مجھے بہت اونچا مقام دیا کہ مجھے لذت اور مزہ صرف اس کی عبادت میں آتا ہے، دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے ماں باپ کا ادب کیا جائے، جتنا ہو سکے اپنے ماں باپ کی خدمت کی جائے، جتنا ہو سکے اپنے ماں باپ کا خیال رکھا جائے، ان کی دعائیں لی جائیں۔ اور بعض اولادیں ویسے تو کوئی خدمت نہیں کرتی تو اٹھتے اور چلتے پھرتے یہ کہتی ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ سب سے بہترین وہ اولاد ہوتی ہے جسے کہنا ہی نہیں پڑتا کہ وہ دعا کا اپنے ماں باپ کو کہے۔ ویسے تو ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے دل ہی اور ذہن ہی ایسے دیے ہیں کہ اولاد جتنی بھی نافرمان ہو، ماں باپ اس کے لیے دعا ہی کرتے ہیں، ان سے پیار ہی کرتے ہیں، ان سے محبت ہی کرتے ہیں، انہیں بد دعائیں نہیں دیتے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ بنے ایسے کہ ماں باپ کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت کا بڑا اونچا درجہ دیا، بہت بڑے ولی ہیں، آپ ہڈیاں جمع کرتے ہیں اور تم باذن اللہ کہتے ہیں تو مرغی بن جاتی ہے اور وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے، آپ درختوں کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہاں سے وہاں چلے جاؤ تو چلے جاتے ہیں، اتنی کرامات آپ کی ظاہر ہوتی، یہ درجہ کیسے ملا؟ تو فرمانے لگے کہ ماں کے پاؤں دھونے سے یہ درجہ ملا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان رشتوں کے بڑے اونچے درجے رکھے ہیں، زندگی میں کبھی بھی ان کی بد دعائیں نہ لینا۔ جس اولاد نے اپنے ماں باپ کی بد دعا لی، دنیا کی ساری کامیابیاں بھی اگر انہیں مل جائیں تو وہ ناکام ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جہان باپ کے قدموں میں اللہ نے رکھا ہے، یعنی والد کی خدمت اور ادب اور ان سے آپ دعائیں لیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس جہان میں عالی مرتبے عطا کریں گے، یہ جہان آپ کا بنے گا، آپ امیر ترین ہوں گے۔ جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو بھی اسٹیٹس ملے، اپنے والد سے بہت اچھا سلوک کریں اور والدہ سے اچھا جب سلوک کریں گے، اپنی ماں سے اچھا سلوک کریں گے تو آپ کی آخرت بنے گی۔
آپ کا وہ جہان بنے گا۔ تو دنیا اور آخرت اللہ نے ماں باپ کے ساتھ جوڑ دیے ہیں۔ جو چاہتا ہے اس کے دونوں جہان بنے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اچھے سلوک میں یہ ساری تفصیل آتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اور جب دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے جو دعا قرآن میں سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ تو رحم کر ان دونوں پر بالکل ایسے جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ کتنی خوبصورت دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ جب انسان اپنا بچپن یاد کرے گا، اس کے ذہن میں آئے گا تو بچپن میں چھوٹے بچے اب ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو وہ کس طرح رہتے ہیں اور وہ کیسا ان کا بیہیویئر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی رونا شروع کرتے تھے ایک انہونی چیز پر کہ یہی لینا ہے، اور کبھی کبھی کھانے میں ایک چیز تیار ہے نہیں کھانی، اور ایسی چیز کا مطالبہ ہوگا جو کہیں سے بھی نہیں ملے گی۔ تو جب بچپن اپنا یاد ہوگا تو آج اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، تو وہ کوئی مطالبہ کر رہے ہیں، کچھ مانگ رہے ہیں، یا وہ غصے ہو رہے ہیں یا وہ سختی کر رہے ہیں، تو اپنا بچپن جب یاد آئے گا تو ان کی سختی نہیں لگے گی، ان کا مطالبہ نہیں لگے گا، ان کا غصہ نہیں لگے گا۔ اور دوسری دعا یہ کہ اللہ ہمارے ماں باپ کو ان 70 لوگوں میں شامل فرما جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ تو یہ دو دعائیں اتنی خوبصورت ہیں، اپنی اور دعاؤں کے ساتھ جب آپ ان دعاؤں کو شامل کریں گے تو آپ کی باقی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ تو اپنی عبادت کے بعد اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، وذی القربیٰ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے عہد اور وعدہ لیا ہے۔ قریبی رشتہ دار ایک بچی اور بچے کے لیے، یا آپ جتنے بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار کون ہیں؟ قریبی رشتہ داروں میں پہلا رشتہ ماں باپ کا پہلے بھی ذکر آیا، اور دوبارہ رشتہ داری میں بھی ماں باپ پہلے نمبر پہ ہے۔ پھر ماں باپ سے جتنے رشتے جڑے ہیں، جن سے ماں باپ پیدا ہوئے، جو ماں باپ سے پیدا ہوئے، وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ یہ ایک موٹی سی مثال ہے۔ جن سے ماں باپ پیدا ہوئے اور جو ماں باپ سے پیدا ہوئے، یہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ اور پھر ان لوگوں سے جڑے ہوئے جتنے رشتے ہیں یہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے، اور یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ احسان کرو۔ یہ نہیں کہ والدہ کو اس قدر باتیں کر کے ان کا ذہن ان کے والدین یا ان کے بہن بھائی یا والد سے ایسی باتیں کر کے کہ والد کے والدین اور ان کے بہن بھائیوں سے وہ اس قدر متنفر ہو جائیں کہ وہ بات بھی نہ کریں، گھر میں آنا جانا تک چھوڑ دیں۔ بہت سخت گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے کہ کسی رشتے کے توڑنے کا سبب بنے۔ قیامت کے دن یہی رشتے اور تعلقات اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہو جائیں گے، اور ایک انسان جس کی پوری عبادات ہوں گی، نمازیں روزے سب کچھ پورا ہوگا، لیکن انہوں نے رشتے ناطے کا خیال نہیں رکھا تو ناکام کروا دیں گے یہ رشتے وہاں پر، اور صفر ہو جائے گا وہ انسان آخرت میں، جس کی نمازیں پوری، جس کے روزے پورے، جس کے حج پورے، جس کے صدقات پورے، لیکن اس نے اپنے رشتے داروں کا خیال نہیں رکھا، رشتے ناطے اس کی وجہ سے ٹوٹتے چلے گئے۔ تو ایسا انسان قیامت کے دن سب اعمال ہونے کے باوجود اس کو صفر ملے گا، اور ایسے انسان کے بارے میں آتا ہے کہ منہ کے بل دوزخ کے اندر گرا دیا جائے گا۔ تو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ احسان کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے۔ یتیم وہ بچہ اور بچی ہے جس کے والد فوت ہو جائے اور جب تک وہ بالغ نہ ہو، جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر یتیمی کے حکم سے نکل جاتے ہیں، اور جب یہ چھوٹے بچے ہوں تو یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شفقت سے یتیم کے سر پر شفقت اور محبت سے ہاتھ پھیرے
تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ رب العزت اتنی نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ اور یتیموں کے ساتھ مذہب اسلام کے اندر خصوصی رعایات اور خصوصی ان کا خیال رکھنے کے بارے میں تاکید کی گئی ہے، کیونکہ جب اسلام نہیں آیا تھا تو جہاں اور حق حقوق توڑے جاتے تھے وہاں یتیموں کے ساتھ بھی بڑا برا سلوک ہوتا تھا کہ یتیم جب رہ جاتے تھے تو ان کے والد کا چھوڑا ہوا جو وراثت کا مال ہوتا تھا وہ چچا پھوپھیاں وغیرہ لے لیتے تھے اور یتیم بے یارو مددگار رہ جاتے تھے اور وہ سڑکوں پر بھیک مانگتے پھرتے تھے۔ تو یتیموں کے بارے میں اتنی تاکید آئی ہے قرآن کریم کے اندر کہ ان کا جو حصہ ہے، ان کا جو مال ہے، جب وہ چھوٹے ہیں تو ورثاء کو یہ حکم ہے کہ اس کو بالکل زیادہ مت خرچ کریں، ان کو تھوڑا خرچ کریں اس مال کو، جتنا یتیم کی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کے بڑے ہونے تک اس مال کی حفاظت کریں۔ اور جو انسان ایک یتیم کی کفالت کرتا ہے قیامت کے دن اسے نبی علیہ السلام کا ساتھ ملے گا، اور یتیم کی کفالت اور پرورش کرنے والے کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاں بہت ہی اونچا مقام ہے، یعنی آپ علیہ السلام کا ساتھ ملے گا۔ جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بیٹی کی پرورش کرے گا میں اور وہ ایسے ہوں گے جیسے یہ بڑی انگلی درمیان والی اور یہ شہادت کی انگلی ہے، آپ نے ان کو ملا کر کہا۔ تو یتیم کے بارے میں بھی کچھ اسی طرح ارشاد آتا ہے۔ تو یتیموں کا بہت خیال رکھا جائے، ان کو ڈانٹا بالکل نہ جائے۔ اکثر ہوتا ہے کہ آپ جب کلاس میں بیٹھے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کی کلاس میں یا آپ کہیں راستے میں جا رہے ہیں تو کوئی ایسے بچے کے بارے میں آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کے والد نہیں، پھر بھی آپ ڈانٹ ڈپٹ دے رہے ہیں۔ اس سے باقاعدہ احتیاط برتی جائے اور اس کو بالکل غصہ نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ کے اندر باقاعدہ کہا ہے کہ یتیم کو نہ ڈانٹا کرے۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم ہے۔ مسکین غریب لوگ ہوتے یا وہ لوگ جو محتاج ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں، یا جو کمانے کی اب اہلیت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، یا اس میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو آپ کے دروازے پہ آئے اور انہوں نے دستک دی کچھ مانگنے کے لیے، سائل بن کے آئے تو انہیں کچھ نہ کچھ دے دینا، اور اگر نہیں آپ دے رہے تو کوئی بات بالکل نہ کریں، جھڑکے نہیں، ڈانٹے نہیں، یہ سوچیں کہ میں کیا ہوں، میرے اللہ نے میرے دروازے پر، ہمارے گھر کے دروازے پر کسی کو بھیجا ہے کہ میں اسے کچھ دوں۔ تو جب یہ سوچ آئے گی نا تو کچھ نہ کچھ دینے کو دل کر جائے گا اور آپ دیں گے۔ اور اگر کچھ نہیں دے سکتے تو یہ ہے کہ انہیں برا بھلا مت کہیں، خاموشی اختیار کریں، بس دروازہ بند کر دیں یا گاڑی کا شیشہ اوپر کر دیں، یا جہاں سے آپ گزر رہے ہیں کسی نے آپ کا پلو پکڑ لیا، کوئی بچہ آپ کا ہاتھ تھام کے کھڑا ہو گیا کہ مجھے کچھ دے کے جائے، بجائے اس کے کہ جھٹکنے کے اور غصہ کرنے کے آرام سے سر پہ ہاتھ پھیرے اور گزر جائے، کچھ بولے نہیں۔ اور ایسے ہی اپنے محلے میں تو ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں رہنے والے لوگ، ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو خاموشی اور چپکے سے جب اپنے گھر کا راشن لایا جائے، کچھ سودا لایا جائے، کچھ چیزیں لائی جائے، تو تھوڑی سی ان میں سے ان کا حصہ نکال دیا جائے، بجائے اس کے کہ پورے محلے میں آپ اس کو پھیلا کر کہیں یہ دیا اور وہ دیا۔ نہیں، کچھ تھوڑا تھوڑا چپکے سے ان کے گھر میں جا کر رکھ دیں، جو آپ کی ضرورت سے زائد آپ کی چیزیں ہیں آپ ان کو وہ دے دیں، وہ ان کے کام آ جائیں گی۔ تو یہ بھی احسان میں داخل ہے کہ آپ مساکین کے ساتھ احسان کیجئے، اور خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ جو معذور ہیں۔ آپ جب باہر چیز خریدنے جاتے ہیں تو باقاعدہ دیکھا کریں وہ لوگ جو فروخت کر رہے ہیں وہ بزرگ ہیں یا معذور ہیں، تو خاص کر کے ان سے چیز خریدیں، خصوصاً ان سے چیز لیں، تھوڑی سی لیں، اس نیت سے لیں کہ ہم ان کے ساتھ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ مطلب مساکین کے ساتھ حسن سلوک کریں،
چاہے کہ یہ مسکین نہیں ہے لیکن معذور تو ہے، یہ بزرگ تو ہے، تو یہ بھی حسن سلوک میں پھر داخل ہوگا کہ جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ اور سب سے بہترین حسن سلوک یہ ہے یتیموں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، کہ آپ ان کے لیے اس طرح کی دعائیں کریں کہ یا اللہ کبھی کسی کو ان میں سے معذور نہ کیجیے گا، کبھی کسی کو ان میں سے کسی کا محتاج نہ کیجیے گا، اللہ ان کے مال و دولت میں ترقی عطا کیجیے گا۔ نہ جانے کون سا پل آپ کا مانگا ہوا ان کے حق میں قبول ہو جائے گا، ان کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور آپ کا تو پہلے ہوگا کیونکہ آپ نے ان کے لیے دعا مانگی۔ وقولو اور کہو للناس لوگوں سے حسنا، اچھی بات۔ یہ لفظ پہلے بھی آ سکتا تھا جو اللہ رب العزت نے کہا کہ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ یہاں کہیں پہلے بھی اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو لا سکتے تھے، لیکن ان خوبصورت رشتوں کا تذکرہ اور ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الفاظ کو لایا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو قریب ترین رشتے ہیں ان سے کبھی نہ کبھی ایسی کوئی باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، ایسے کوئی حالات ان کے ساتھ انسان کے وابستہ ہو جاتے ہیں کہ انسان کچھ بھی کہہ سکتا ہے، تو لیکن اللہ رب العزت نے باقاعدہ حکم دیا، قولو امر کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے کہ سب یعنی جتنے لوگ جن رشتوں سے بھی ان کا واسطہ پڑے کبھی زبان کی ضرب کسی کو نہ لگانا، یعنی اپنے الفاظ سے کسی کو تکلیف نہ دینا، اچھی بات کرنا، خوبصورت بات کرنا، آپ کی بات کے اندر اتنا حسن ہو کہ جس سے آپ نے بات کی ہے وہ برسوں تک آپ کی بات کو یاد رکھے۔ آج ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ احادیث صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی، اور صحابہ اکرام کے بہترین اقوال جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو کتنی دل کو ٹھنڈک ملتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے کہ انہوں نے کتنی پیاری باتیں کہی ہیں۔ تو الفاظ کا جو حسن ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، وہ سننے والے کو خوش کر دیتی ہے، پڑھنے والے کو خوش کر دیتی ہے، اور اللہ کے کسی بندے کو کسی نے خوش کیا تو اس نے گویا اللہ کو خوش کیا ہے۔ تو اپنے الفاظ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ دے۔ وہ مشہور قول ہے نا کہ آپ کسی کو ماریں گے تو وہ مار کا جو درد ہوگا وہ تھوڑے وقت کے بعد ختم ہو جائے گا، زخم ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آپ کسی کو الفاظ کی مار دیں گے، لفظوں کی مار دیں گے، کسی کو آپ نے برا بھلا کہہ دیا، کسی کو آپ نے غلط کہہ دیا، آپ کے گھر میں آپ بہنیں آپس میں رہتی ہیں، بہن بھائیوں کا جھگڑا ہو گیا، رشتے اکٹھے، کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ اکٹھے رہتے ہیں، آپ نے اپنی کسی کزن بہن کو برا بھلا کہہ دیا، بے شک کہ بعد میں آپ کو بڑا دکھ ہوا کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ نے معافی بھی مانگ لی، آپ معافی مانگ بھی لیں گے لیکن وہ دراڑیں پھر ہمیشہ رہیں گے۔ تو بات کرنے سے پہلے اپنی بات کا وزن کیجئے اور بات کو خوبصورت کیجئے، اور یاد رکھیے اگر آپ نے اچھی باتیں کرنی شروع کر دی تو یاد رکھو آپ کو بھی کوئی بری بات نہیں کہے گا، آپ کے ساتھ بھی وہی لوگ آپ کے سامنے آئیں گے کہ جو آپ سے اچھی بات کریں گے، لیکن آپ کسی کو ستائیں گے، تکلیف دیں گے اور ایسی باتیں کریں گے جس سے اگلے کو تکلیف ہو تو پھر آپ کو بھی تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی۔ اور آپ دیکھیے کہ اپنی عبادات اور والدین کے احسان اور قریبی رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک اور گفتگو کیسے کرنی چاہیے، وہ طریقہ سلیقہ سکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ سب سے پہلے اپنی شخصیت سنوارو، سب سے پہلے اپنے آپ کو بناؤ، اور پھر اس کے بعد عملی زندگی میں سب سے پہلا جو عبادت کا کام کرنا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد وہ نماز پڑھنی ہے۔ اقامت الصلاۃ آپ کو کئی بار اس کی
ڈیٹیل بتائی جا چکی ہے کہ نماز قائم کرنا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بدن پاک ہو، آپ کے کپڑے پاک ہو، آپ جس چیز سے وضو کریں، جس پانی سے وضو کریں وہ پاک ہو، جس جگہ پر وضو کریں وہ پاک ہو. اور پھر اس کے بعد آپ جب کھڑے ہوئے تو اللہ اکبر کہی تو سلام پھیرنے تک آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے سبحانک اللہ سے لے کر سلام تک جتنے الفاظ پڑھے وہ آپ کے علم میں ہے، جو تلاوت آپ نے کی آپ کے پتے میں ہے. پھر آپ رکوع اور سجدہ بڑے اچھے طریقے سے کریں اور پوری نماز کو پورے دھیان کے ساتھ پڑھیں اور بہت اچھے طریقے سے پڑھیں. اور سلام پھیرنے کے بعد پھر دعا کر کے ہی کسی سے بات کریں، اپنا دماغ ادھر ادھر الجھنوں میں ڈالیں. آپ مکمل طور پر نماز کے اندر موجود ہوں، یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو دماغ آپ کا کمرے کی صفائی میں ہو، ذہن آپ کا ہانڈی بنا رہا ہو، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ پورے بازار میں گھوم رہے ہیں، فلاں دکان سے یہ شاپنگ کرنی ہے، فلاں دکان سے یہ چیز خریدنی. نہیں، آپ مکمل طور پہ نماز کے اندر حاضر باش ہو تو یہ اقامت الصلاۃ ہے. تو نماز قائم کرنا، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دینا. زکوٰۃ اللہ رب العزت کے عطا کردہ اموال میں ہے، سونے چاندی کے اندر ہے، اور جو انسان تجارت کرتا ہے اس مال میں ہے. تو سونے میں جیسے کہ بتایا جا چکا ہے کہ 7.5 تولے سونا ہو اور 52 تولے چاندی ہو. لیکن اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے لیکن تھوڑا ہے اور وہ اتنا ہے کہ 52 تولے چاندی کے برابر اس کی قیمت ہو سکتی ہے، یا سونے کے ساتھ اتنے پیسے موجود ہیں جو آپ کے خرچے میں نہیں ہیں، آپ کی ضرورت سے زائد ہے، آپ نے اس کو بچا کر رکھا ہوا ہے، تو یہ جو مال ہے اس کے اوپر پھر زکوٰۃ ہے، اس کا 40واں حصہ نکالنا ہوگا. آپ یوں سمجھ لیں کہ جب آپ کے پاس 52 تولے چاندی ہو تو پھر آپ باقاعدہ دیری نہ کریں، یا 52 تولے چاندی کے برابر آپ کے پاس اتنی قیمت کا سونا ہو یا اتنے پیسے موجود ہوں تو جلد از جلد اس کا حساب کروا کے کہ کتنی اس پر زکوٰۃ بنتی ہے اس کو ادا کیا جائے. آگے آپ پڑھیں گے بھی کہ جو لوگ زکوٰۃ میں نہیں دھیان دیتے تو ان کا وہ مال یا تو ضائع ہو جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے، ان کے کسی کام نہیں آتا. پھر یہ ہے کہ آخرت میں یہ مال سانپ بن کر گلے میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے اور وہ ڈس کر کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال جسے دنیا میں تو خزانہ کیا کرتا تھا. تو اس لیے اگر اللہ رب العزت مال و دولت دے تو زکوٰۃ کا، صدقے کا پہلے سے ذہن رکھیں. ثم پھر تولیتم، پھر گئے تم، یعنی یہ احکام جو اللہ رب العزت نے عطا کیے کہ ان پر عمل کرنا ہے تو ان احکامات پر عمل انہوں نے نہیں کیا. اور یہی احکام ہمارے لیے بھی ہیں. یہ چونکہ یہاں پر تو بنی اسرائیل کا ذکر ہے نا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے لیا بنی اسرائیل سے وعدہ، تو یہ چونکہ ہماری کتاب کے اندر قرآن کریم کے اندر ہے تو یہ حکم ہمارے لیے بھی ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر گئے تم، الا مگر قلیلاً، بہت تھوڑے، منکم، تم میں سے، وانتم، اور تم، معرضون، پھر جانے والے ہو. تو خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جنہیں اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ احکام تمہیں دیے تھے لیکن تم بدل گئے، تم پھر گئے احکامات سے. وَإِذْ، اور جب اخذنا لیا ہم نے، میثاق، پکا وعدہ، کم تم سے، لا تسفکون، نہ تم بہاؤ گے، دماءکم، اپنوں کا خون. اللہ رب العزت نے ایک یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ قتل و غارت نہیں کرنی، خون ریزی نہیں کرنی، کسی کو جان سے مار دینا یہ خون بہانا ہے. اور علماء تھوڑا سا یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے مکمل تو قتل نہیں کیا، کسی کو اتنی شدید تکلیف پہنچائی کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ضائع ہو گیا، اس کا ہاتھ ضائع ہو گیا، اس کی ٹانگ ضائع ہو گئی، اس کے جسم کا کوئی حصہ ضائع ہو گیا، تو وہ بھی اسی میں ہے.
کہ ایک دوسرے کا خون مت بہاؤ. اور اسی طریقے سے کسی کو آپ نے بے عزت کر دیا، کسی کو آپ نے بے عزت کر دیا، کسی پر تہمت لگا دی، کسی یعنی فلاں لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اس کے فلاں کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں، فلاں لڑکا ٹھیک نہیں، اس کے تعلقات فلاں کے ساتھ ٹھیک نہیں، اور اس بات کو خوب پھیلایا اور وہ لوگ اپنے محلے میں یا اپنے خاندان میں نشر ہو گئے، ان کی بے عزتی ہو گئی، یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے وعدہ لیا تم سے کہ نہ تم ایک دوسرے کا خون بہاؤ گے. تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہاتھ کے ذریعے بھی کسی کو کوئی جائے کہ انسان قتل کر دے، ذرا سی بھی کسی کو تکلیف نہ دی جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ سب کی ایک مشترکہ نشانی تھی کہ وہ حضرات گرامی اس قدر اس چیز کا احتیاط کرتے تھے اور خیال رکھتے تھے کہ انسان تو انسانوں کے ساتھ ہے، وہ جانوروں کو بھی تکلیف دینے سے بچاتے تھے خود کو. بلکہ بڑے بڑے آج کے دور میں بھی اور آج سے پہلے بھی بڑے بڑے ہستیاں ایسی دنیا سے گئی ہیں کہ وہ چلتے ہوئے سفر کرتے ہوئے اتنا دھیان رکھتے تھے زمین کا کہ زمین پر کوئی کیڑا مکوڑا ان کے پاؤں کے نیچے آ کر مسئلہ نہ جائے، اور ان کی وجہ سے کوئی اپنی جان سے کوئی کیڑا مکوڑا ہاتھ نہ دھو بیٹھے. انسان تو انسانوں کے ساتھ ہے. انسان کا اللہ رب العزت نے بہت اونچا درجہ بنایا ہے. ہاں جو جنگیں ہوتی ہیں، اب آرمی اپنے مخالفوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں تو اس میں جو لوگ مارے جاتے ہیں تو وہ اس زمرے میں نہیں ہیں، ان کا ایک الگ حکم ہے. یہاں پر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہ کرے، اس کے بارے میں حکم ہے کہ ہم نے یہ وعدہ لیا تھا تم سے کہ مت تم بہانا ایک دوسرے کا خون، ولا تخرجون، اور مت تم نکالنا انفسکم، اپنوں کو، من دیارکم، اپنی بستیوں سے، یعنی کسی کو اس قدر مجبور کر دینا کہ وہ جگہ چھوڑ دے. ہوتا ہے نا بعض دفعہ بعض بچوں کی اچھی تربیت نہیں ہوتی، بچیوں کی اچھی تربیت نہیں ہوتی، ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پڑوسی، ان کے گھر کے سامنے بسنے والے لوگ یا ان کے محلے کے لوگ ان کے رویے اور عادت سے تنگ آ کر وہ جگہ چھوڑ جاتے ہیں. یہ بھی اسی میں داخل ہے کہ آپ کے رویے سے کوئی اپنے وہ بستی چھوڑ کے نہ جائے. اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی اکٹھے رہتے ہوں، اس قدر جھگڑا فسادات گھر میں برپا کرنا کہ آپ کے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں اور وہ بکھر جائیں اور وہ دور دور ہو جائے. یہ بھی اس میں داخل ہے کہ اپنوں کو اپنی بستیوں سے مت تم نکالو. ثم پھر اقررتم، اقرار کیا تم نے، وانتم، اور تم تشہدون، گواہ ہو، یعنی تم اس بات کے گواہ ہو کہ تم نے یہ ساری غلطیاں کی ہیں. ثم پھر انتم، تم، ہؤلائی، وہی لوگ ہو، تقتلون، تم نے قتل کیا، انفسکم، اپنوں کو، تم قتل کرتے ہو اپنوں کو، وتخرجون، اور تم نکالتے ہو، فریقاً، ایک جماعت کو، ایک گروہ کو، منکم، اپنوں میں سے، من دیارہم، ان کے وطن سے، تظاہرون، تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم، ان پر، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور زیادتی کے ساتھ. یہ جو پیچھے تفصیل گزری ہے وہ اس کی بھی ہے. وَإِنْ، اور اگر یأتوا، وہ آئیں، کم، تمہارے پاس، اسارا، قیدی بن کر، تفادوہم، تم بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو ان کو، وَهُوَ، حالانکہ محرم، حرام کیا گیا تھا، علیکم، تم پر، اخراجہم، ان کا نکالنا. بنی اسرائیل اور اہل کتاب اور یہود و نصارہ کی جہاں بہت ساری اور خرابیاں تھیں، ان میں سے ایک خرابی یہ تھی
کہ اپنے شریعت کے احکامات کو وہ بڑی بے دردی سے توڑ دیتے تھے، اور بدقسمتی سے آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز کثرت سے پائی جاتی ہے۔ شریعت کے احکامات کو توڑنا برا ہی نہیں جانا جاتا، اور اللہ نے ان کو حکم دیا اپنوں کو قتل نہیں کرنا، انہوں نے قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان کو ان کی بستیوں سے نہیں نکالنا، انہوں نے نکال دیا۔ ان دونوں پر تو انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تیسرا یہ ہے کہ کبھی یہ ان کے علاقے میں دوبارہ پکڑے ہوئے آ جائیں تو وہاں یہ چونکہ آسان انہیں لگتا تھا تو فوراً سے یہ کچھ نہ کچھ دے دلا کر ان کو رہا کروا دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا افتؤمنون، کیا پس تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب، کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون، اور تم انکار کرتے ہو ببعض، بعض حصے کا، یعنی قتل نہ کرنا یہ بھی تو کہا گیا تھا، اپنے علاقے میں انہیں رہنے دینا یہ بھی تو کہا گیا تھا، اس پر تو عمل نہیں کیا، خوب خون ریزی کی اور خوب لوگوں کو بے گھر کیا، اور لیکن یہ آسان لگا کہ اگر کبھی یہ قیدی ہو کے آ جائیں تو چھڑوا لیے۔ کیا تم بعض حصے کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے؟ فما جزاء، پس کیا سزا ہے، من جو کرے، یا فما جزاء، پس نہیں ہے سزا، من جو یفعل کرے، ذالک، ایسا، منکم، تم میں سے، الا، مگر، خزی، رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی۔ ہمیشہ یاد رکھو ان میں سے کسی سے بھی کوئی کام ہو گیا نا، اللہ نہ کرے کسی سے کوئی قتل ہو گیا، آپ دیکھتے نہیں کہ کتنے اہل اقتدار لوگ جب اقتدار میں ہوتے ہیں، حکومت میں ہوتے ہیں، تو کتنے ناحق ان کے ہاتھوں قتل ہو جاتے ہیں، یہ کروا لیتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ اقتدار سے ہٹتے ہی ان کے نام کے ساتھ جو اتنے اونچے القاب تھے، کوئی صدر تھا، کوئی وزیر تھا، سب ختم، اور مجرموں کے کٹہرے میں کیوں آتے؟ یہ اس جہان کی رسوائی ہے۔ تو یہ ہے کہ کسی سے اللہ نہ کرے ایسا کوئی کام ہو گیا، کوئی قتل ہو گیا، یا کوئی بندہ تنگ آ کر اس نے گھر چھوڑ دیا، اس نے وہ بستی چھوڑ دی، تو اس کی سزا صرف آخرت میں نہیں ملے گی، اس جہان میں، اور اس جہان کی سزا بدنامی ہے، ایسا انسان بدنام ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا مانگتے رہا کرو کہ اللہ کبھی زندگی میں ایسا گناہ سرزد ہی نہ ہو کہ جو دونوں جہانوں کی رسوائی کا باعث بنے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يُرَدُّونَ، وہ لوٹائے جائیں گے، إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، سخت عذاب کی طرف۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے اور علماء بھی فرماتے ہیں کہ کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا تو ایسے بندے کی معافی نہیں ہے، اس کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ ہاں اگر وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے اور بہت اللہ سے رو دھو کے معافی مانگ لیتا ہے تو یہ پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ آخرت پر رہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بِغَافِلٍ، بے خبر، عَمَّا، ان کاموں سے جو تعملون، تم کر رہے ہو۔ یعنی ہمیشہ یاد رکھو تم نے کوئی کام کیا، کوئی حرکت کی، کوئی نہیں تمہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور آپ پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بارے میں، ایک انسان کے ذہن کے اندر اللہ کے بارے میں کیا تاثر ہونا چاہیے، وہ اللہ کو کیسا محسوس کرے، یہ انسان کا ذہن بنا رہے، اور بار بار فرما رہے کہ اللہ باخبر ہے، اللہ کو پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو۔ اولئک، یہ لوگ، الذین، وہی ہیں جنہوں نے اشتروا، خرید لی، والحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی، بالآخرت، آخرت کے بدلے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کما لی، آخرت ختم ہو گئے۔ ظاہر ہے جن کی زندگی میں یہ گناہ سرزد ہو گئے، کون سے گناہ؟ وہ پیچھے سے جو چلا آ رہا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ماں باپ، اللہ کی عبادت کرے،
نہیں، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کیا۔ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اتنا ستایا کہ ماں باپ روتے روتے کسی اور گھر میں جا کر پناہ لے لی۔ اولاد کے بڑے بڑے محلات میں ماں باپ کے لیے کوئی جگہ نہ رہی، اور اللہ نے حکم دیا کہ قریبی رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو سب سے زیادہ ان رشتوں کو ستایا، یہاں تک کہ تنے تنہا زمین پر رہ کے کوئی ایک رشتہ بھی نہ اپنا رہا۔ ہر بندہ اس کے سائے سے گزرتے ہوئے بھی خوف کھاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ حکم دیا کہ اچھی باتیں کیا کرو، خوبصورت بولا کرو لوگوں سے، ہر ایک کو جب بھی بات کی بس ایسی ان سے گفتگو کی کہ سننے والے نے چاہا کاش کہ اس کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ میں سنتی ہے۔ اور پھر نماز اور زکوٰۃ اس کی تو کوئی پرواہ ہی نہیں، اور پھر قتل و غارت اور اپنوں کے ساتھ ایسا سلوک کہ وہ بستی چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ سب کام جس انسان نے بھی کیے، اس نے اس جہان کو تو کچھ نہ کچھ بنا ہی لیا، لیکن وہ اس جہان کا خریدار ہو گیا، لیکن آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا يُخَفَّفُ، پس نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، عذاب ولا ہم، اور نہ وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ان تمام اعمال سے جن کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت اور اپنے مذہب سے اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے اتنا دور ہو جائے، اللہ رب العزت پناہ نصیب کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحمنی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔